ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ وہ رقاصہ اس غزل پر رقص کرتی سامنے بیٹھے امیر و رئیس زادوں کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ کوئی اس پر نوٹ نچھاور کر رہا تھا تو کوئی پھول پھینک رہا تھا۔ بس شہروز عالم صرف شراب پینے میں مگن تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، ادائیں بھی کمال کی دکھا رہی تھی، لیکن شہروز عالم کے دل کو نہیں بھائی تھی۔ وہ نشے میں چور تھا، ابھی رقص چل ہی رہا تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، سامنے بیٹھی ہوئی سلمیٰ بائی کے پاس آ گیا۔ وہ غزل میں بالکل کھوئی بیٹھی تھی جب اس کے تخت کے پاس شہروز عالم نے آ کر اس کے تخت پر اپنا جوتا رکھا۔ یوں تو سلمیٰ بائی کے کوٹھے پر کوئی بھی جوتوں سمیت نہیں آتا تھا، لیکن شہروز عالم کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ وہ نہ تو لال نوٹ رقاصاؤں پر لٹاتا تھا اور نہ ہی ہزاروں کے نیلے نوٹ، وہ تو لاکھوں پھینک دیتا تھا، اور سلمیٰ بائی اس کی آمد پر دل ہی دل میں جشن مناتی تھی۔ جانتی تھی کہ ایک مانگے گی تو وہ 1000 رکھے گا۔ کہنے لگی، عالم صاحب کیا بات ہے، کہیں تو رقص رکوا دوں، کمرہ بھی تیار ہے۔ بڑی ادا سے سلمیٰ بائی نے دل موہ لینے والی آواز میں کہا تھا، لیکن عالم کہنے لگا، مزہ نہیں آیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سلمیٰ بائی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ایسے کیسے عالم صاحب، میں نے تو ابھی تک کسی لڑکی کا سودا نہیں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پہلا حق آپ کا ہے، جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے آپ کے بستر کی زینت بن جائے گی۔ عالم کہنے لگا، نہیں، آج موڈ نہیں ہے۔ پھر جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور سلمیٰ بائی کے تخت پر پھینکی اور واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیرونی سیڑھیوں کی جانب جاتا، سیڑھیوں کے برابر میں ہی ایک کمرہ تھا جہاں سے آنے والی سسکیوں نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ وہیں وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے آنے والی سسکیوں کی آواز اس کے قدموں پر جیسے کوئی زنجیر بن چکی تھی۔ نشے سے چور آنکھوں سے اس نے اس دروازے کو دیکھا، پھر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن شاید اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سلمیٰ بائی کے کوٹھے کے کسی کمرے کو شہروز عالم نے کھولنے کی کوشش کی ہو اور وہ اندر سے بند ہو۔ اس کا تو ہر دروازہ شہروز عالم کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہاں موجود لڑکیاں شہروز عالم کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، لیکن یہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ شہروز عالم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جب سلمیٰ نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ شہروز عالم کہنے لگا، دروازہ کیوں بند ہے، اور وہ بھی میرے لیے؟ میرے لیے؟ شہروز عالم کے لیے؟ سلمیٰ بائی، کیا اپنا کوٹھا بند کروانا ہے؟ سلمیٰ بائی کو تو جیسے جان پر بنی تھی۔ کہنے لگی، نانا سرکار، ایسی باتیں منہ سے مت نکالیے۔ اصل میں نئی نئی لڑکی آئی ہے، آپ تو جانتے ہیں، رونا دھونا تو مچاتی ہیں 4 دن آنسو بہانے کے لیے، اسے چھوڑ رکھا ہے، 5ویں دن اسی کا رقص آپ کو دیکھنے کو لیے ملے گا۔ شہروز عالم کہنے لگا، 4 دن کا انتظار کون کمبخت کرے؟ لڑکی کو بولو دروازہ کھولے اور اسے سمجھاؤ کہ میرے لیے کبھی بھی دروازے پر کنڈی نہ لگائے، ورنہ اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ سلمیٰ بائی کی تو جیسے رنگت فک پڑی تھی۔ کہنے لگی، سرکار آپ ذرا تشریف رکھیے، نئی نئی لڑکی ہے، اسی لیے اکڑ بہت دکھا رہی ہے۔ عالم کہنے لگا، پھر تو رات گزارنے کا مزہ آئے گا، کہو اس کے کہ دروازہ کھولے، آج رات اسی کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ سن کر سلمیٰ بائی تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ 2 دن سے اس لڑکی نے پورے کوٹھے کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تھپڑ مار چکے تھے، ڈانٹ چکے تھے، لیکن مجال ہے کہ اس لڑکی نے کسی بات پر حامی بھری ہو۔ کہتی تھی، مر جاؤں گی، عزت کا سودا نہیں کروں گی، کسی نے زبردستی کی تو اپنا گلا گھونٹ لوں گی یا کھڑکی سے کود کر مر جاؤں گی۔ سلمیٰ بائی نے شہروز عالم سے کہا، سرکار کسی اور لڑکی کو دیکھ لیں، میرا وعدہ ہے یہ لڑکی سب سے پہلے آپ کے بستر پر ہوگی، لیکن آج مشکل ہے۔ وہ کچھ جھجک کر بولی تھی۔ شہروز عالم کی آنکھوں میں غصہ اترا تھا۔ کہنے لگا، آج کا مطلب آج، دروازہ کھلواؤ میرے لیے، مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کا گھمبیر لہجہ سن کر سلمیٰ نے دروازہ زور سے بجایا اور کہنے لگی، اے لڑکی، دروازہ کھول، کنڈی کیوں لگائی ہے اندر سے؟
آواز آئی، نہیں کھولوں گی۔ اندر بیٹھی ڈری سہمی لڑکی شہروز عالم کی دمدار آواز پر گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، میرا سودا مت کر، جان سے مار ڈالوں گی تجھے بھی اور اسے بھی، جیسے آج رات میرے ساتھ گزارنے کا بڑا شوق ہے۔ آج رات اس کی آخری رات ہو جائے گی، میرے ہاتھوں مر جائے گا کمینہ۔ لڑکی کی بات نے عالم کا نشہ توڑا تھا۔ آنکھیں پھاڑے اس نے سلمیٰ کو دیکھا اور سلمیٰ کی یہ حالت تھی کہ جیسے اس کے پورے جسم کا خون ہی خشک ہو چلا ہو، گلا تک خشک ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیا کہا اس لڑکی نے؟ کیا بولا ہے اس نے؟ یہ شہروز عالم کو مارے گی؟ اسے بولو دروازہ کھولے ورنہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ شہروز عالم کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ 32 سالہ وہ نوجوان ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تو تھا ہی، لیکن شہر کے نامور بزنس مین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیاں اس کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے کے لیے بے تاب نظر آتی تھی۔ وہ ٹائکون بزنس کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آج تک جس لڑکی کو اس نے چاہا تھا وہ اس کے بستر کی زینت بنی تھی، کبھی اف تک نہیں کیا تھا، کسی کے انکار کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور یہ لڑکی تو اس کی انا پر گہری چوٹ لگا چکی تھی، جان سے مارنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ اب تو اس لڑکی کو دیکھنا اور اس کے ساتھ رات گزارنا شہروز عالم کی ضد بن چکی تھی۔ کہنے لگا، یہ لڑکی دروازہ خود کھولے گی یا میں اس دروازے کو توڑ دوں؟ سلمیٰ نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگی، دروازہ کھول ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ اپنی شکل نہیں پہچان پائے گی۔ لیکن اس لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا۔ شہروز عالم نے چٹکی بجائی۔ کہنے لگا، جاؤ یہاں سے، اب میں جانوں اور یہ لڑکی۔ جھٹکے سے شہروز عالم نے اس کی لکڑی کے پرانے سے دروازے پر لات ماری جو 2 پٹ کا تھا۔ چھٹ سے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کانچ فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ شاید اس لڑکی نے کمرے میں موجود کانچ کی ہر چیز کو توڑ ڈالا تھا۔ اپنے پاؤں میں پہنے شوز سے اس نے اپنے راستے میں آنے والے کانچ کو پرے کیا۔ اندر آیا، دروازہ بڑی زور سے بند کیا اور اوپر کی چٹخنی لگائی، کیونکہ نیچے کی لگی ہوئی کنڈی تو وہ توڑ چکا تھا۔ پورے کمرے میں سامان بکھرا پڑا تھا، چادر کہیں گری ہوئی تھی، تکیے کہیں، اور سسکیوں سے وہ لڑکی بیڈ کی دوسری جانب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیڈ کے گدے کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دبوچ رکھا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت کے ہاتھ دیکھ شہروز عالم کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا، مچلا تھا، بے تاب ہوا تھا۔ وہ ایک حسن پرست نوجوان تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ گورے گورے حسین ہاتھوں پر لگی ہوئی سرخ رنگ کی نیل پالش اس لڑکی کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کی دوسری جانب گیا تو وہ ڈر سے کونے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے گھٹنوں پر اب اس نے اپنے بازو پھیلائے اور چہرہ چھپا لیا، جسے اب تک شہروز عالم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے کھلے لمبے بال دیکھ کر وہ پاگل ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں اس کے اندر لگی آگ کو بھڑکانے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پاؤں کے بل بیٹھ گیا، کیونکہ زمین پر بیٹھی وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ جب شہروز عالم نے اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی کلائی پکڑ کر جھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاتھ مت لگانا مجھے، جان سے مار دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے نینا نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے روئے روئے نین نقش شہروز عالم کے دل پر بڑا وار کر گئے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے کٹورے سرخ ہو چکے تھے۔ اس پر اس کا کالا کالا کاجل بڑی محویت سے۔ شہروز اسے دیکھنے لگا، بھول گیا کہ اس لڑکی نے اسے کیا دھمکیاں دی ہیں۔ وہ تو اس کے اس من موہنے روپ کو دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ کہنے لگا، آفت ہو تم لڑکی، آج کی رات عالم تمہیں قیمتی بنا کر رکھ دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی بے تکلفی سے نینا کی کلائی پکڑی تھی اور بڑی مضبوطی سے پکڑی تھی۔ وہ اپنی کلائیوں کو چھڑوانے لگی، لیکن وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ نینا کو بھی اس کے مقابل کھڑا ہونا پڑا۔ وہ 17 سالہ لڑکی اس کے حواس پر سوار ہو چکی تھی۔ پھر شراب کا نشہ اس پر، اس کے حسن کے شباب کا نشہ۔ شہروز عالم مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑ کمینے، میرا ہاتھ چھوڑ۔ شہروز اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، خبردار خبردار، جو تم نے شہروز عالم کو گالی دی، آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے گالی دے۔
یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اس نازک سی چڑیا کو اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے حصار میں مقید ہو چکی تھی، لیکن بری طرح سے کس مسا رہی تھی۔ لیکن عالم کی قید سے آزاد ہونا آسان تو نہیں تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا اور خود بھی اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مجھ سے دور رہو۔ کہنے لگا آج میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے قریب رہو۔ مجھے جان چھڑوانے والی لڑکیاں زیادہ پاگل کرتی ہیں، جتنا دور ہونے کی کوشش کرو گی اتنی ہی میری شدتوں کو سہنا پڑے گا۔ نینا نے بڑی زور سے شہروز کے کاندھے پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ وہ بری طرح سے پیچھے ہٹ کر مچلا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس پر ایسا کوئی وار کرے گی۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی پر اپنے آپ کو سوار کرتا، وہ بیڈ سے نیچے اتری اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہروز عالم تو یوں بدحواس ہوا تھا، کوئی لڑکی اسے یوں بھی دھتکار کر جا سکتی تھی، اس سے پیچھا چھڑا کر جا سکتی تھی۔ وہ غصے سے بیڈ سے نیچے اترا، باہر آیا تو سناٹا تھا، شاید کسی اور کا دل بہلانے کے لیے اس کمرے میں لے جا چکی تھی۔ سلمہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھی جہاں اس لڑکی کا کمرہ تھا۔ وہیں سے نیچے کی جانب زینہ اترتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی شہروز عالم نے سلمہ سلمہ پکارنا شروع کر دیا۔ 40 سالہ سلمہ بائی اپنے کمرے سے بدحواسی کے عالم میں باہر آئی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا سرکار؟ وہ کہنے لگا بھاگ گئی ہے لڑکی، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ یہ سن کر تو سلمہ کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی بھاگ گئی؟ کہاں گئی وہ لڑکی؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا میں بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں سلمہ، مجھے وہ لڑکی آج رات اپنے بستر پر چاہیے۔ سلمہ نے جلدی سے کوٹے میں موجود مردوں کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ کہنے لگی وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، ڈھونڈو اسے۔ پھر وہ شہروز عالم کو اپنے تخت پر لے جا کر بٹھانے لگی اور کہنے لگی غصہ مت کریں، ابھی یہاں سے باہر نہیں گئی ہوگی۔ ہیرا منڈی کی گلیوں میں اگر کوئی لڑکی آ جائے تو اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے۔ 1 گھنٹہ لگ چکا تھا لیکن نینا کسی کو نہیں ملی۔ اب تو نیند کی شدت کی وجہ سے شہروز عالم کے سر میں درد ہوا تھا۔ کہنے لگا میں واپس جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی مل جائے میرے بنگلے میں سے پہنچا دینا۔ جب تک میرا دل نہ بھر جائے وہ لڑکی واپس نہیں آئے گی۔ سلمہ نے کہا سرکار جیسے آپ کا حکم۔ شہروز عالم ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیاں اترا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے اسے ریڈ لائٹ ایریے کی گلیوں سے باہر آ چکا تھا، یہ جانے بنا کہ جس لڑکی کو وہ بے تابی سے نوچ کھانے کے لیے تیار تھا اسی کی گاڑی کی ڈگی میں پناہ لے چکی تھی۔ وہاں لیٹے لیٹے نینا کو اپنی گزشتہ زندگی کے لمحات یاد آنے لگے۔ جیسے ہی دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، قدموں کی چاپ پر اس مومی گڑیا کا دل بھی بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ گھوما اور دروازہ مخصوص چرچراہٹ پیدا کیے ہوئے کھلتا چلا گیا تو اس نے اپنے لبوں سے ایک سسکی بھر کر بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ ان لمحات سے اسے کس قدر خوف آتا تھا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ خوف کی ماری اس کی سانس رکنے لگی، دل میں دعا کرنے لگی کہ بس آج کی رات میرے شوہر کو مجھ پر رحم آ جائے اور میرے ساتھ کچھ بھی نہ کرے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب اس کا شوہر المیر چلتا ہوا بالکل اس کے مقابل آ چکا تھا۔ جیسے ہی اسے بیڈ پر وہ بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تو وہ اپنی آنکھیں میچ چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے گھونگھٹ اٹھایا تھا، وہ نازک سی 17 سالہ لڑکی جس نے گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے اس کا شوہر بیٹھا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ سکتے، وہ تو بت بنی بیٹھی تھی۔ جب اگلے ہی پل اسے گھونٹ گھونٹ کچھ پینے کی آواز آئی اور ایک مخصوص سی بدبو اسے محسوس ہوئی، اسے فوراً سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ 26 سالہ المیر خان نے ہاتھ میں سیاہ کانچ کی بوتل اٹھا رکھی تھی اور اس کی آنکھیں سخت نشے میں سرخ لال ہو رہی تھیں۔ آخری گھونٹ اپنے حلق کے نیچے اتار کر اس نے مسکرا کر 17 سالہ نازک سی نینا کی طرف دیکھا اور وہ کانچ کی بوتل اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی جو نیچے گر کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ شادی کے نام سے اور مرد کی قربت سے تو وہ پہلے ہی خوف کھاتی تھی، مگر جس روپ میں اس کا شوہر اس کے سامنے آیا تھا اسے تو لگا تھا جیسے اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ وہ فوراً سمٹ کر تھوڑی دور ہوئی، لیکن اگلے ہی پل المیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بازو سے تھام لیا اور کہنے لگا ارے سویٹ ہارٹ،
کہاں دور ہٹ رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، آج تو ہماری سہاگ رات ہے نا۔ آج کی رات کے لیے میں کتنا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں آج کی رات تمہارے ساتھ سوچ سوچ کر کتنی ہی بار مدہوش ہوا۔ تم جیسی نازک لڑکی ہر کسی کے نصیب میں تھوڑی ہوتی ہے۔ جسم کے پجاریوں سے تو اسے ویسے ہی خوف آتا تھا۔ اس وقت جس انداز میں اس کا شوہر اس سے بات کر رہا تھا، اس میں اور جو رشتہ لے کر آیا تھا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نینا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابھی عمر 17 ہی ہوئی تھی جب ماں نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ شاید سوتیلی ماں تھی، اسی لیے باپ نے بھی اسی میں بہتری جانی اور اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے المیر خانزادہ سے کروا دی۔ وہ شادی کے لیے شروع ہی سے تیار نہیں تھی۔ شادی کے نام پر ہی نینا کو خوف آتا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، یہاں تک کہ شادی سے 2 روز پہلے اس نے گھر سے بھاگنے کی بھی پوری پلاننگ بنا لی تھی۔ لیکن پھر باپ کی عزت کا سوچ کر اس نے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا اور المیر خانزادہ کے نکاح میں آ کر آج وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شوہر اچھا ہو، میرے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم نہ کرے، بلکہ جب تک میں شادی کے لیے تیار نہیں ہو جاتی تب تک میرے ساتھ اس کا رویہ بالکل دوستانہ رہے۔ مگر جس انداز میں المیر اس کے سامنے آیا تھا وہ تو ڈر کر مزید گھبرا کر رہ چکی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ ہارن کی تیز آواز پر حواس میں واپس آئی تھی۔ گاڑی اب بنگلے کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر شہروز عالم نے بڑی زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ چوکیدار سے کہنے لگا اپنے کوارٹر میں جا کر سو جا۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج کے اندر جا چکا تھا جب ڈگمگاتے قدموں سے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ ایک ملازم آیا جس نے اس کے جوتے اور موزے اتارے تھے اور ایک طرف رکھ کر کمرے کا AC آن کیا اور اس کے اوپر کمفرٹر دے کر چلا گیا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ویسے بھی آدھی رات گزر چکی تھی۔ ڈگی کا دروازہ ویسے بھی لاک ہو چکا تھا، لیکن ڈگی سے وہ پچھلی نشست تک پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی ایک خوبصورت اور بڑے بنگلے کے پورچ میں کھڑی ہے اور دروازے پر کوئی چوکیدار بھی نہیں۔ وہ پچھلی نشست کا لاک کھول کر باہر آئی، دھیرے سے دروازہ بند کیا اور بغور پورے بنگلے کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس بنگلے میں تو بہت سارے کمرے ہوں گے، وہ کہیں بھی چھپ سکتی ہے، پناہ لے سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے اپنی عزت بچاتے ہوئے وہ اس بنگلے تک پہنچی ہے وہ اسی گھر کا مالک ہے۔ وہ دھیرے سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا مچا ہوا تھا، اندھیرا تھا، اسے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غلطی سے وہ شہروز عالم کے کمرے میں جا چکی ہے۔ کمرے کا AC آن تھا اور بڑا پرسکون ماحول تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کیا۔ کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی جب بیڈ پر پہنچی تو منہ تک کمفرٹر اوڑے شہروز عالم گہری نیند سو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اب اپنے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ کمرے میں اسے ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، پر اس نے بیڈ کے نیچے چھپ جانا ہی بہتر سمجھا۔ ویسے بھی فرش پر تو قالین بچھا ہوا تھا جو کہ کافی نرم و ملائم تھا۔ نینا بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ کمرہ ویسے بھی ٹھنڈا تھا، اسی لیے آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب شہروز عالم کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، فرمان علی، میری بلیک کافی کہاں ہے؟ جلدی سے لے کر آؤ۔ اس کی دھاڑ دار آواز پر وہ بری طرح سے ہڑبڑائی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر میں ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازم کافی لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، سر آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ شہروز کہنے لگا، تمہیں کھاؤں گا، تمہیں نہیں پتا میں کیا ناشتہ کرتا ہوں؟ روزانہ میرا سر مت کھایا کرو، کچھ بھی بنا لو، اور ہاں میرے کپڑے نکالو، مجھے آفس جانا ہے۔ ملازم نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے۔ کافی پینے کے بعد وہ واش روم جا چکا تھا اور ملازم کمرے سے باہر۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اگر خدا نخواستہ اس نوجوان نے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ وہ واش روم سے باہر آئے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل جائے، لیکن یہ بھی ڈر تھا
کہ اگر کمرے سے باہر گئی تو کہیں ملازم کی نظر ہی نہ اس پر پڑ جائے۔ پھر اس کو کمرے میں ایک کھڑکی نظر آئی جو کہ بنگلے کے بیرونی جانب کھلتی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نکلی اور کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ کھڑکی کھولتی، کھڑکی سے باہر کودتی، واش روم کا دروازہ کھل گیا اور نینا کی تو جیسے جان پر بنی تھی۔ جلدی سے وہ پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ شہروز عالم جب واش روم سے باہر آیا تو صرف تولیہ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے ہٹے ہوئے پردے پر ڈالی، حالانکہ جب وہ اٹھا تھا تو پردے برابر تھے۔ وہ اسی تولیے میں چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ جیسے جیسے وہ کھڑکی کے پاس آ رہا تھا، نینا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ اسے دیکھ ہی نہ لے۔ شہروز عالم نے پردے برابر کیے اور واپس اپنے کپڑوں کے پاس آ کر اس نے تولیہ اتار کر لاپرواہی سے کھڑکی کی جانب پھینک دیا جہاں پر نینا کھڑی تھی۔ پھر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا، کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ نینا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ رات تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن بھوک کے مارے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ لیکن خوف الگ اس پر طاری تھا۔ رات وہ پھر بیڈ کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شہروز عالم کمرے میں آ کر فریش ہو کر لیٹ چکا تھا۔ آج اس کا کہیں بھی جانے کا من نہیں تھا۔ گزشتہ رات کا واقعہ وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا کیونکہ نشے میں تھا۔ بہرحال وہ گہری نیند سویا ہوا تھا جب اسے لگا کہ بیڈ کے نیچے سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی ہے۔ اسے لگا شاید کوئی چوہا ہے جو اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ اب جیسے ہی بیڈ کے نیچے اس کی نظر گئی، دیکھا ایک خوبصورت سی لڑکی ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن نینا کو ابھی تک یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ شہروز عالم اسے دیکھ چکا ہے، کیونکہ وہ دوسری جانب رخ کیے لیٹی تھی۔ شہروز پہلے تو بہت حیران ہوا کہ ایک زندہ سلامت لڑکی اس کے گھر میں، اسی کے کمرے میں، اسی کے بیڈ کے نیچے موجود ہے اور اسے خبر تک نہیں، نہ ہی کسی ملازم کو پتا ہے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کی دوسری جانب آ چکا تھا، پھر کہنے لگا، اے لڑکی، تم جو کوئی بھی ہو باہر آ جاؤ، کیونکہ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ نینا کی جان نکلی تھی، کہنے لگی، باہر آ رہی ہوں یا پھر میں نیچے آؤں؟ یہ سن کر نینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ شہروز کچھ سوچ میں پڑا تھا۔ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن یاد کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نینا کچھ بولتی، شہروز کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی تو جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، وہ کہنے لگا، کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ شہروز کہنے لگا، تم سے پوچھ رہا ہوں کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، دیکھیں میں بہت شریف قسم کی لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میرے گھر میں کسی بھی مجبور یا شریف لڑکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ جلدی بتاؤ کون ہو تم اور میرے گھر میں آئی کیسے ہو؟ تمہیں اندر آنے کس نے دیا؟ کہنے لگی، آپ مجھے خود تو لے کر آئے تھے۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا، میں تمہیں کیوں لے کر آؤں گا؟ وہ اچھا، تمہیں شاید رات گزارنے کے لیے لایا ہوں گا۔ تو پھر رات کو تم کہاں تھی؟ کہنے لگی، نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایکچولی میں آپ کی گاڑی کی ڈگی میں تھی۔ یہ سن کر سر سے پیر تک شہروز عالم نے اسے دیکھا اور کہنے لگا، اچھا، اور میری گاڑی کی ڈگی میں تم آئی کیسے؟ کہنے لگی، میں بھاگ رہی تھی اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، تو اسی لیے آپ کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ گئی اور اس طرح آپ کے گھر آ گئی۔ کہنے لگا، اور کمرے میں کیسے آئی؟ کہنے لگی، ایسے ہی جیسے ڈگی میں اچانک سے آئی تھی، کمرے میں بھی آ گئی۔ آپ سو رہے تھے؟ شہروز نے کہا، تم کل رات سے میرے گھر پر ہو؟ کہنے لگی، ہاں جی، دیکھیں میں بہت شریف گھرانے سے ہوں، مجبوری کی حالت میں بھاگنا پڑا۔ کہنے لگا، اچھا، تو اب کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، اس وقت تو کچھ کھانا چاہتی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ شہروز پہلے تو اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ کم عمر تھی اور بالکل سادگی میں تھی، لیکن سادگی میں بھی کمال حسن رکھتی تھی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بیٹھو۔ پھر اس نے ملازم کو آواز دی۔ ملازم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شہروز کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہنے لگا، جاؤ کھانا لے کر آؤ، محترمہ کے لیے بھوک لگی ہے انہیں۔ ملازم باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آیا۔ کہنے لگا، لو کھاؤ کھانا، باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ بھوک تو اسے شدت کی لگ رہی تھی، لیکن شہروز کے سامنے اس کے حلق سے نوالے بڑی مشکل سے نگلے جا رہے تھے۔ اس نے کھانا کھایا اور کہنے لگا، پیٹ بھر گیا تمہارا؟ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ کہنے لگی، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، آپ کا شکریہ۔
آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ وہ کہنے لگا میرے گھر میں آنے کے بہت سے راستے ہیں۔ وہ کہنے لگا مس نینا، تمہیں کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں آنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن جانے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے میری اجازت۔ میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا میں بالکل صاف ستھری اردو زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے تب جا نہیں سکتی، کہ آپ یہاں سے تب تک جا نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وہ کہنے لگی اور آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا ابھی کھانا کھلایا نا آپ کو، میں مفت میں احسان نہیں کرتا۔ کل رات میں لاہور کی بدنام گلیوں کا مسافر بنا ہوا تھا، جہاں سے آپ میری گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر یہاں پہنچی ہیں۔ یقیناً آپ انہی گلیوں میں کہیں رہتی ہوں گی اور بھاگ کر میری گاڑی میں بیٹھ گئی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بہت شاطر دماغ تھا، اس لڑکی کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ نینا کہنے لگی نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں کیسے وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں اس شہر سے انجان ہوں۔ یہ کہہ کر نینا رونے لگی۔ ٹیبل سے ٹیشو باکس سے شہروز عالم نے اسے ٹیشو نکال کر دیا۔ کہنے لگا لو، آنسو صاف کرو۔ پھر کہنے لگا اچھا بتاؤ کون ہو تم؟ کہنے لگی میرا باپ ظالم تھا، میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ میری شادی کسی بڈھے سے کروا رہا تھا۔ نینا کو کوئی اور بہانہ نہیں سوجا، سچ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا اچھا وہی کہانی، ظالم ماں باپ، شرابی باپ، جوئے میں ہار گیا ہوگا تمہیں۔ یقیناً شہروز عالم نے کچی گولیاں کبھی نہیں کھیلی تھی، وہ جتنی معصوم تھی اتنا ہی تیز اور چالاک۔ کہنے لگا جوئے میں ہی ہارے تھے۔ کہنے لگا کسی بڈھے نے تم سے نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، تمہارا باپ تمہارا نکاح اس بڈھے سے کرنا چاہتا ہوگا اور تم بھاگ کر میری گاڑی کی ڈگی میں چھپ گئی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ لڑکی کافی دلچسپ لگ رہی تھی اسے، ڈری ڈری، بے وقوف سی، اور سب سے بڑی بات بے حد حسین۔ نینا کہنے لگی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم اس شہر کی نہیں ہو، یہاں سے واقف نہیں ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ گھر سے بھاگ کر میری گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ گئی ہو۔ بے وقوف بنا رہی ہو لڑکی شہروز عالم کو، جو آدھے شہر کے بزنس مین اپنی بائیں جیب میں رکھتا ہے۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی آپ مجھے اپنے گھر میں ملازمہ کے طور پر رکھ لیں، مجھے تحفظ چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں شہروز عالم کو اس پر رحم آ گیا، حالانکہ کسی پر آتا نہیں تھا، شاید کوئی اور جذبہ تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ جی مجھے سب کچھ آتا ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد کھانا بنانے کی ذمہ داری تمہاری۔ وہ اسے کیوں گھر پر رکھ چکا تھا یہ بات وہ نہیں جانتا تھا، حالانکہ اس کا کوک بہترین کھانے بناتا تھا، اس کی پسند کی چیزیں اس کے ٹیسٹ کے مطابق بناتا تھا۔ اسے کسی بھی کھانا بنانے والی لڑکی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ نینا کو اپنے گھر پر رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا چلو آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ نینا نے سکون کا سانس لیا، وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی۔ اپنے برابر والے کمرے کا دروازہ شہروز نے کھولا۔ کہنے لگا یہاں جا کر سو سکتی ہو۔ چاہتا تو اسے کوارٹر میں رکھ سکتا تھا، لیکن اپنے برابر والے کمرے میں جگہ دی ہے کیونکہ اس کے حسن کو دیکھ نیت میں کچھ فطور آیا تھا۔ اس لڑکی کی معصومیت نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ بہرحال نینا نے کمرہ بند کیا، لاک کیا اور گہری سانسیں لینے لگی۔ شکر ہے جان چھوٹی، بہت تیز شخص تھا، لیکن یہ شکر ہے کہ اس نے اسے کام پر رکھ لیا تھا۔ نینا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ شہروز عالم آفس تو جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بار بار اس کے سامنے وہ سراپا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو آخر کہاں دیکھا تھا، کیونکہ پہلی بار ہی اسے دیکھنے کے بعد شہروز عالم کو یوں لگا جیسے یہ لڑکی پہلے بھی اس کے سامنے آ چکی ہے، وہ اس کی جھلک دیکھ چکا ہے، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر کہاں۔ وہ اپنے ذہن کو زور دے رہا تھا کہ جب ایک بار پھر وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھانے لگی جو کھلے بالوں کے ساتھ اسے سلمہ بائی کے کوٹھے پر دکھائی دی تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے ذہن جھٹک کر لیپ ٹاپ کے بورڈ پر انگلیاں چلانے کی کوشش کرتا، لیکن اسے سامنے اسکرین پر بھی وہی لڑکی دکھائی دے رہی تھی جس نے اپنے دانت اس کے کاندھے پر کاٹ دیے تھے۔ شہروز عالم کے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا تھا، دل میں عجیب سے تار چھڑ چکے تھے۔ اس نے کام وہیں پر چھوڑا اور ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد سیدھا گھر آ چکا تھا۔ اس وقت نینا کچن میں کھڑی تھی، پورے گھر کا جائزہ تو وہ پہلے ہی لے چکی تھی۔ اتنا بڑا محل نما گھر دیکھ اس نے ایک انگڑائی اس سے بھری تھی اور کہنے لگی کہ آج سے پہلے تو ایسے گھر صرف ڈرامے میں ہی دیکھے تھے، کہاں کسے خبر تھی کہ کبھی یہ عام سی نینا ملک
اس گھر میں بھی آ سکتی ہے، جسے باہر سے دیکھ کر ہی وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر دیا کرتی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو سامنے ہی خان سامہ کھڑا تھا۔ اس سے پوچھنے لگی آج کیا بنانا ہے؟ خان سامہ بتانے لگا کہ سر رات کے کھانے میں اسٹیم روسٹ کھانا بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے لیے اگر چپاتی کے ساتھ کوئی سبزی بنی ہو تو خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پل حیرت سے کہنے لگی یہ امیر لوگ بھی چپاتی اور دال سبزی کھاتے ہیں کیا؟ مجھے تو لگا تھا جیسے یہ 20 گھنٹے بس گوشت، مرغی اور مٹن ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں چمچہ اٹھا کر ہلا کر کہا تو خان سامہ حیران ہوا۔ کہنے لگا شاید آپ بھول رہی ہیں یہ لوگ مڈل کلاس سے زیادہ اپنی خوراک کا دھیان رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ اس سے پورا ڈائٹ چارٹ پکڑا چکا تھا۔ 17 سالہ لڑکی خوشی خوشی وہ ڈائٹ چارٹ پکڑ چکی تھی، لیکن کھانا کیسے بنانا اس کے بارے میں تو اسے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنی بے عزتی بھی نہیں کروانا چاہتی تھی، اسی لیے جیسے تیسے ہاتھ چلاتی اس نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ وہیں اچانک سے شہروز عالم کو گھر دیکھ کر باقی ملازم بھی الرٹ ہو چکے تھے۔ اس نے سب کے واپس آتے کوارٹرز میں جانے کا کہا اور چلتا ہوا اس کمرے کی طرف آیا جہاں پر نینا رہ رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، تبھی کچن سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شہروز عالم کے قدم بے ساختہ کچن کی طرف بڑھے تھے۔ جب اس نے کچن کے دروازے پر قدم رکھا تو سامنے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے، جس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ٹیبل کی کرسی پر لٹکا رکھا تھا۔ اس وقت اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کافی چست تھے۔ اس کا وجود ان کپڑوں میں مزید عیاں ہو رہا تھا، اور وہ اپنے ہی دھیان میں بالوں کو چہرے سے پیچھے ہٹا کے کاموں میں مصروف تھی۔ جیسے اس کے لمبے گھنے بالوں کو کمر تک پھیلے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے شہروز عالم کو وہ لڑکی یاد آنے لگی جو اسے کمرے میں ملی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور بے باک انداز میں اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے گیا۔ بالوں کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا، وہی خوشبو جو اس رات اس لڑکی کے قریب ہونے پر اسے آئی تھی۔ وہی خوشبو، وہی تاثر۔ جیسے ہی نینا نے اپنے پاس شہروز عالم کو اس حالت میں دیکھا تو چلا کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ ہاتھ میں گرم گرم چمچہ بے دھیانی میں ہی صحیح وہ شہروز عالم کے ہاتھ پر لگا چکی تھی۔ شہروز عالم کا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا، چلا کر کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاتھ چلا دیا میرا، جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ شہروز عالم، اس طرح کی گستاخیاں معاف نہیں کرتا لڑکی۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑ کر رکھے کہنے لگی کہ کیا کر رہے تھے؟ میرے بال کیوں پکڑے تھے؟ گھبراتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ اوڑھتی شہروز عالم اسے بازو سے کھینچ کر شیلف کے ساتھ لگا چکا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ تو بالکل ختم ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا سچ سچ بتاؤ لڑکی، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ تم سلمہ بائی کے کوٹھے پر تھی نا؟ وہی لڑکی ہو نا تم جس کے کمرے میں گیا تھا؟ تمہارے بال، تمہارے وجود سے اٹھ رہی ہے مسحور کن خوشبو۔ شہروز عالم نشے میں تھا، لیکن وہ اتنی جلدی کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ نینا کی تو ہوائیاں اڑ چکی تھیں، وہ لمحات یاد کر کے تو وہ بھی تڑپ چکی تھی۔ گھبرا کر وہ فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگی نہیں نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں، آپ مجھ سے دور ہٹ کر بات کریں، میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر میں نوکر ہوں، آپ کی خریدی ہوئی غلام نہیں، ہٹیں۔ ہڑبڑا کر بولی تو شہروز عالم اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا شٹ اپ، زبان بند رکھو اپنی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چھوڑیے، نیچے اتاریے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تو اس جیسے لوگوں سے بچ کر بھاگ گئی تھی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے وہاں کوٹھے میں ملا تھا۔ شہروز عالم اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ ایک نظر اپنے سرخ ہوتے ہاتھ پر ڈالی، اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم بن رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے شہروز عالم کو تکلیف پہنچائی ہے، جھوٹی مکار لڑکی، تمہیں اتنی آسانی سے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے نا، سود سمیت اس کا حساب واپس لوں گا۔ یہ کہہ کر اگلے ہی پل شہروز عالم اس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جب کمرے میں اس کی سسکیاں رونے لگی، وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنے ہونٹوں کو گول شکل بنائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شہروز عالم جو غصے سے لبریز انداز میں اس لڑکی کو شاید موقع تلاش کر رہا تھا کہ اپنی تسکین کا باعث بنائے، اسے بچوں کی طرح یوں روتا دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک پل کو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
آخر کیوں یہ لڑکی اس کے حواسوں پر بار بار چھا رہی تھی؟ آج تک تو اس نے ہر لڑکی کو صرف اپنی تسکین کی خاطر استعمال کیا تھا، پیسے تھے کہ ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے دیکھ کر وہ فوراً اس سے دور ہٹا اور ہڑبڑا کر کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ رونا بند کرو۔ اچھا دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا۔ تو خود اپنی حالت پر حیران ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کوٹے پر کئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا جو شہروز عالم کی شدتیں برداشت نہ کر پاتی تو رو پڑتی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ وہ شہروز عالم سے رحم کی بھیک مانگا کرتی تھی، مگر شہروز عالم جب تک اپنے پیسے پوری طرح وصول نہ کر لیتا تب تک کسی لڑکی کو بھی چھوڑتا نہیں تھا۔ 32 سالہ شہروز عالم اس 17 سالہ لڑکی سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں ہی غلط تھی جو آپ کے پاس اپنا ٹھکانہ تلاش کر رہی تھی، لیکن مرد ہے نا، کبھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سارے مرد ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاتی، کسی کنویں میں کود کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ پہلے غلط میرے باپ نے میرے ساتھ کیا، اور اب آپ نے سارے مرد ہم لڑکیوں کو صرف اپنی تسکین کا باعث ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی فیلنگز نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے اندر دل نہیں ہوتا؟ ایک فیصلہ باپ کرتا ہے اور بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، دوسرا فیصلہ شوہر کر کے اسے جیتے جی مار دیتا ہے۔ اگر ہم لڑکیاں جائیں تو جائیں کہاں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ شہروز عالم کو دل میں شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پہلی بار وہ سوچنے پر مجبور تھا، اس نے غلط کیا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی روتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو صاف کیے تھے۔ اسے اس وقت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن میں ایک بار پھر المیر عکس بننے لگا، وہی المیر جس نے کتنی محبت سے اس سے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا، اس قدر شریف بنا تھا کہ اس نے نظر اٹھا کر اس کے ماں باپ کی طرف تک نہ دیکھا تھا۔ 17 سالہ نینو کو جب اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن صرف اور صرف اپنے باپ کے فیصلے کے آگے وہ سر جھکا کر یہ سوچ کر شادی کر لی کہ کم از کم سوتیلی ماں سے تو جان چھوٹ جائے گی جسے صرف اور صرف اپنی سگی اولاد سے محبت تھی۔ نینا کے 2 سوتیلی بہنیں اور ایک بھائی تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی نینا کو اپنی سگی بہن تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسے لگا شاید اس کا شوہر اسے سمجھے گا، المیر خانزادہ اس کے خوابوں کو پورا کرے گا، مگر المیر نے نشے میں آ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اگلے ہی پل اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے۔ وہ اس قدر شدت سے اس پر ٹوٹ پڑا کہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ خوف کے مارے لرزتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ المیر، میری بات سن لے، میں ابھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی۔ میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹی ہوں، پلیز میری بات سنیں۔ میں اس رشتے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ لیکن المیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا کہ لگا، اچھا کیوں؟ کیا دودھ پیتی بچی ہو؟ ابھی بھی فیڈر چھوڑا ہے تم نے؟ جوان ہو، بالغ ہو، میرے سامنے بیٹھی ہو۔ تمہارے رشتے کو نبھانے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور ویسے بھی تم جیسی حسینہ کو کوئی پاگل ہی ہوگا جو چھوڑے گا۔ اسے کہتے ہوئے اس نے نشے کی حالت میں ہی غصے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ خوبصورت روسی جوڑا وہیں سے بڑھتا چلا گیا، اس کے وجود پر موجود اس لباس کو تار تار کر چکا تھا۔ وہ شوہر تھا لیکن درندگی کا پورا پورا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نینا درد سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، جہاں تک جب تک اس سے المیر کا جہالت والا روپ برداشت نہ ہوا تو وہ رو کر بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بھی بلند کرنے لگی، مگر کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ نینا کی تو یہ سوچ کر ہی سانس اٹک رہی تھی کہ کیا ساری زندگی اسے المیر خانزادہ کی شہوانیت کے زینے پڑنے کی؟ وہ چند روز میں ہی مرجھا جائے گی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی پھینکے ہوئے کچرے کی مانند فرش پر پڑی تھی۔ اس کے وجود پر موجود کپڑا جگہ جگہ سے تار تار ہو چکا تھا۔ گزشتہ رات جس طرح کی اذیتوں سے اسے دوچار کیا گیا تھا وہ اس کی روح پر نقش ہو چکے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی، اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم گئی تھی۔ دیوار میں لگے آئینے میں خود کو دیکھ کر اسے اپنے آپ سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر نیل اور زخموں کا نشان تھا۔ ابھی وہ وہاں پر کھڑی تھی کہ دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، کیا کر رہی ہو؟ جلدی نکل کر
گھبرا کر اسے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا، کپڑے چینج کیے۔ جیسے دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تو اس نے سر سے لے کر پیر تک ایک نظر دیکھا، مسکان چہرے پر سجا کر کہنے لگا، کیسے سج سنور کر آئی تھی میری سیج سجانے کے لیے، اور کیا حالت کر دی میں نے تیری، اسی قابل تھی تو، لیکن جو بے عزتی تیرے باپ نے میری کی تھی نا، وہ اتنی آسانی سے میں بھولوں گا نہیں، ابھی تجھے مزید اذیتوں سے دوچار کرنا باقی ہے۔ نینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی، کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی جب المیر خان زادہ اگلے ہی پل اپنی کنپٹی کھجاتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا باپ سلطان ملک جانتے بھی ہو اس نے کیا کیا تھا؟ میرے اور میرے باپ کے سامنے ہمارے گھر کی عورتوں کو گالی دی تھی۔ کیا سمجھتا تھا کہ اتنے سالوں بعد ہم اپنی بے عزتی بھول کر اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنائیں گے؟ کیا اتنا گرا ہوا معیار ہو گیا ہمارا؟ اس نے اس وقت گالی دی تھی اور میں المیر خان زادہ اسے سچ کر کے دکھاؤں گا۔ چلو، یہ کہہ کر وہ نینا کو بازو پکڑ کر گاڑی میں پٹک چکا تھا۔ گزشتہ رات کی زخمی ابھی وہ نہیں بولی تھی۔ جب المیر خان زادہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لاہور کے بدنام زمانہ گلیوں میں لے آیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کچھ گلا تھا تو میرے باپ سے بات کرتے، بھلا ان سب میں میرا کیا قصور؟ میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، خدا کا واسطہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط مت کیجیے گا۔ مگر المیر اسے بازو سے پکڑ کر کوٹھے پر چھوڑ آیا تھا۔ جیسے ہی نینا نے وہاں پر مغربی لباس پہنے اپنے وجود کی رعنائیاں دکھاتی لڑکیوں کو دیکھا تو وہ کانپ چکی تھی۔ کانپنی میں اس نے کہا، آج دیکھ لیا تھا، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں المیر، اس کے علاوہ آپ جو سزا مجھے دیں گے میں قبول کر لوں گی، چاہے آپ ہر رات مجھے اذیتوں سے دوچار کیجیے، لیکن مجھے یہاں مت چھوڑیے، میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ ظلم مت کیجیے، میں تو آپ کی عزت ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ مگر وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ جا کر پلر سے لگی تھی، سلمہ بائی کے ہاتھ سے پیسوں کی گڈی لیتے ہوئے کہنے لگا، تیرے ساتھ ایک رات گزار کر تجھ پر سب سے پہلے اپنی مہر ثابت کرنی تھی، سو میں نے کر لی۔ اب تو چاہے جتنے مرضی مردوں کی سیج سجا کر بیٹھے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ الفاظ تھے خنجر جو اس کے دل میں کھونپ دیے گئے تھے۔ وہیں فرش پر وہ گر چکی تھی جب دو لڑکیاں اسے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئیں۔ المیر خان زادہ اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید ہی کسی بیٹی کو اپنے باپ سے اتنی نفرت ہو جتنی نینا ملک کو اپنے باپ سے تھی۔ اس کے باپ کا رویہ نہ صرف خاندان میں اپنی بیٹی سے برا تھا، بلکہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ ویسے ہی تھا۔ وہ اپنے باپ کو اپنا ہیرو نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ اس کا باپ ہر ایک سے پنگے لیتا تھا، جان بوجھ کر ہیرا پھیری کرتا، اپنے فائدے کے چکر میں دوسروں کا نقصان کرتا۔ آج اسی کا کیا تھا جو المیر خان زادہ کی صورت میں نینا پر نازل ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کے کیے اس کے سامنے آئے تھے۔ ماضی کی کچھ یادیں اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آئی تھی۔ وہ اپنے نکاح کے بارے میں شہروز کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج وہ حرکت شہروز اس کے ساتھ کرنے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر میں اب مزید نہیں رہے گی۔ دھڑلے سے دروازہ کھولے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جب ملازم نے اس کا راستہ روکا، کہنے لگا، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، شہروز سر نے منع کیا ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہیں دینا۔ مارے غصے کے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا لیا، کہنے لگی کہ چپ چاپ لاؤنج کا دروازہ کھولو ورنہ یہیں پر تمہارا سر پھاڑ کے رکھ دوں گی۔ پھاڑ میں گئے تم اور تمہارا وہ شہروز، اس کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، لیکن تمہاری بیوی ضرور تمہیں اسپتال کے مردہ خانے میں ڈھونڈتی پھرے گی۔ چٹانگ بھر کی کمزور سی لڑکی کے منہ سے یہ ڈائلاگ سن کر وہ ملازم ہڑبڑا سا چکا تھا۔ راہداری سے نکل کر آتا شہروز عالم اس کے ان الفاظ پر اندر ہی اندر مسکایا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اچھا تو تم نے فیصلہ کر ہی لیا کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ اس نے بغیر پلٹے جواب دیا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے جو مجھے یہاں پر قید کر کے رکھے۔ شہروز عالم کے اشارے پر دروازہ کھل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو شہروز عالم بھی اپنی گاڑی لے کر وہیں آ چکا تھا، کہنے لگا، کیا بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی آخری بار اس پر اعتبار کر کے
وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، ہاتھ میں ابھی تک اس نے وہ کانچ کا گلدان اٹھا رکھا تھا۔ شہروز عالم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، محترمہ، کیا میرے گھر کی نشانی اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہو؟ گلدان ملازم کو واپس کر دو، اور اگلے ہی پل خون خوار نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی نشانی اپنے ساتھ لے کر جانے کا۔ یہ میں نے اس لیے اٹھا رکھا ہے کہ اگر راستے میں آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اسے آپ کا سر پھوڑ دوں گی۔ اس کی اس بات پر اس کا فلک شگاف قہقہا گونجا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ایک پل کو تو اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کو دیکھ کر نینا اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اگلے پل اپنا چہرہ ایک طرف پھیر گئی۔ شہروز عالم کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ کہاں کی رہائشی ہو؟ ویسے تو مجھے تمہاری اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے، لیکن اتنا وقت تم نے میرے گھر میں میری پیٹھ پیچھے چھپ کر گزارا ہے، اتنا تو بتا ہی سکتی ہو، زبردستی میری زندگی میں شامل ہونے والی۔ اس کی اس بات پر پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اپنے باپ کا نام بتانے لگی کہ وہ سلطان ملک کی بیٹی ہے۔ شہروز عالم نے جیسے ہی یہ نام سنا تو ٹھٹکا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہیں دیا۔ سلطان ملک کو کون نہیں جانتا تھا، کاروبار میں ہیرا پھیری کرنے والا، آج سے 5 سال پہلے شہروز عالم کا 60 لاکھ کا نقصان کرنے والا سلطان خان ہی تو تھا، جس کو گریبان سے پکڑ کر شہروز عالم نے کہا تھا کہ میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ اتنی آسانی سے وہ اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، آخر کو وہ سلطان ملک کی بیٹی تھی، اور شہروز عالم اتنی آسانی سے اپنے دشمنوں کو کہاں چھوڑتا تھا۔ بجائے اسے گھر لے جانے کے اسے آئس کریم کھلانے لے آیا۔ آئس کریم کھلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، تمہارا باپ پہلے بھی تمہاری شادی کروا رہا تھا، اگر اب کہیں 80 سالہ بڈھے سے تمہاری شادی کروا دے، بہتر نہیں کہ تم میرے گھر میں رہ کر بطور کوک اپنی ڈیوٹی سر انجام دو؟ میں تمہیں اس کی تنخواہ بھی دے دوں گا۔ وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بات تو سچ تھی، اگر وہ دوبارہ اپنے باپ کے پاس جاتی تو نہ جانے سوتیلی ماں اور اس کا باپ اس بار اس کے ساتھ کیا کرتے۔ اس نے گھور کر دیکھتا، اور دیکھ کر وہ کہنے لگا، ڈونٹ وری، فکر مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی لیمٹس کراس نہیں کروں گا، اپنی حد میں رہوں گا۔ یہ سن کر اس نے بھی ایک نظر سنجیدگی سے شہروز عالم کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ اب اسے کافی سلجھا سلجھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ واپس آئس کریم کھا کر گھر آ چکی تھی۔ رات کا کھانا اسی نے ہی تیار کیا تھا۔ سٹیم روسٹ میں نمک اتنا زیادہ تھا کہ ناقابل برداشت، وہیں پالک گوشت میں شاید وہ مرچی ڈالنا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے باوجود شہروز عالم نے وہ پھیکا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اگلے کچھ روز وہ میٹنگ میں مصروف رہا، اور یہ سارا دن اس گھر میں گھومتے پھرتے رہتی۔ ایک شام وہ دیوار پر لگی بغور شہروز عالم کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس کی تصویر سے بات کر کے کہنے لگی، تم جتنے کھڑوس لگتے ہو اتنے ہو نہیں ہو، بس یہ بلا وجہ کا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہو نا، یہ دکھانا چھوڑ دو، تاکہ کوئی شریف لڑکی تم پر دل بھی ہار سکے۔ وہ بھی یہ بات کر ہی رہی تھی جب شہروز عالم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جھٹ سے کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچن کی ایک کھڑکی جس کی اوٹ میں کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی شہروز عالم گاڑی سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوا، تب تک اس کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ اپنے بالوں کو جھٹکتا لاؤنج میں آ رہا تھا، اسے دیکھ کر تو نینا مر مٹی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے اس وقت اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی گالیں شرم سے لال سرخ ہونے لگی تھی۔ شہروز عالم دوبارہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی تسکین کا سامان بنانے کے بعد اسے سلطان کے دروازے پر چھوڑ کر آئے گا۔ کچھ دیر بعد جب وہ چینج کر کے آیا تو جذبات اس کے بھی بھڑک چکے تھے۔ رومانٹک موسم نے اسے بھی کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا باہر آیا تھا، جہاں پر بیٹھی وہ بارش انجوائے کر رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ شہروز عالم نے جب اسے اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو اس کا فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمائش اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے نینا تھوڑی جھجک سی گئی تھی۔ جو سختی اس رات المیر خانزادہ کے جذبات میں تھی، وہ شہروز عالم کی گرفت میں نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ نینا کی کمر پر گردش کرنے لگا۔ وہاں بارش زور و شور سے برس رہی تھی، اور یہاں وہ اسے اپنی گرفت میں
مضبوطی سے لیے اس کے لبوں پر مہر لگا دینا چاہتا تھا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کر کے اس کی سانسوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی شہروز عالم نے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہا، ایک دم سے بجلی گرجی تھی۔ وہ اسے دور ہونا چاہتی تھی لیکن اسے مزید قریب کر گیا۔ نینو کو ایک دم سے اپنا اور المیر کا نکاح یاد آ گیا۔ وہ اسے کوٹھے پر تو چھوڑ چکا تھا لیکن وہ اس کی بیوی اس سوچ کا آنا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے شہروز سے جدا ہوئی۔ پلیز یہ مت کیجیے۔ وہ اس سے دور ہوئی تو شہروز عالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ دیکھو، میں مزید خود پر قابو نہیں پا سکتا۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان ملک نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ مجھے اب خود سے مزید دور مت کرو۔ میں تم میں کھو جانا چاہتا ہوں۔ شہروز عالم کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر اس نے کئی قدم پیچھے اٹھائے تھے۔ آنکھوں سے تو آنسو گرے۔ کیا پوری دنیا میں ہی اس کے باپ کے دشمن بیٹھے تھے جو اس کا استعمال کرنا چاہتے تھے؟ وہ روئے ہوئے وہیں سے قدم پیچھے ہٹائے ہوئے کہنے لگی، مجھے لگا تھا آپ مجھ سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو چکی تھی۔ لیکن شاید میرے باپ نے نہ صرف میرا گھر بلکہ باہر کے لوگ بھی میرے لیے، وہ گھر بھی میرے لیے عذاب تھا، اور گھر کے باہر لوگ بھی مجھ سے دشمنی میرے باپ کی وجہ سے پال رہے تھے۔ آپ میں اور المیر خان میں کیا فرق رہ گیا؟ شہروز عالم نے جب اس کے منہ سے کسی اور لڑکے کا نام سنا تو اس کے وجود میں خون کی گردش ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا جو گھر کے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ گیٹ کھول کر باہر بھاگ چکی تھی۔ پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بارش تیز برس رہی تھی اور سڑک پر اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ شہروز عالم اس کے پیچھے تھا، کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کرو، میری بات سنو پاگل لڑکی۔ شہروز عالم تم سے محبت کر بیٹھا ہے، تم یوں میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، سنا تم نے؟ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے تیز رفتار گاڑی آنے لگی۔ اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اس گاڑی کے آگے آ کر اپنی جان دے دے، مگر شہروز عالم اسے فوراً پکڑ کر ایک طرف کر چکا تھا۔ فوراً کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، لیکن اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا آدھی ادھوری باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرتی پھرتی ہو؟ میں نے جو سچ تمہیں بتایا سو بتایا۔ میں نے آج یہ بھی کہا کہ میں تم سے محبت کر چکا ہوں، اور تم کون ہے المیر؟ اب اگر تم نے مجھے چکما دینے کی کوشش کی یا جھوٹ بولا نا تو قسم باخدا میں تمہیں خود ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کنویں میں پھینکوا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے سہم چکی تھی۔ شہروز عالم کی آنکھوں میں جس قدر غصہ تھا، اس کا وجود کانپ اٹھا۔ اسے گھر لے کر آیا تھا، اس کے سامنے بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی، اور وہ اس کے مقابل بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ بتاؤ کون ہے المیر؟ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگی۔ جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی، شہروز کا غصہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ رہا تھا۔ آخر میں وہ یہی بولی کہ میں نہیں جانتی میری قسمت کا لکھا اتنا تکلیف دہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں اس وقت کسی اور کے نکاح میں، اس نے مجھے طلاق دی یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ شہروز عالم نے اسے وہیں پر چھوڑا اور وہاں سے سیدھا دوبارہ کوٹھے پر آیا تھا۔ طویل عرصے بعد کوٹھے پر دیکھ کر سلمہ بائی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فوراً سے لڑکیاں اس کے دائیں بائیں گھومنے لگیں، مگر شہروز عالم اس بازار حسن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا تھا۔ سلمہ بائی کے پاس آیا اور آ کر یہی سوال پوچھا کہ نینا کو کون چھوڑ کر گیا تھا۔ یہاں پر ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ صاحب جی، آپ کو اتنے ماہ بعد نینا کیسے یاد آ گئی؟ وہ لڑکی، شہروز عالم کہنے لگا کہ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے اس کا شوہر یہاں پر چھوڑ گیا تھا، جانے سے پہلے طلاق دے کر گیا۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی طلاق کے کاغذ یہیں پر بھیجوائے تھے، جس میں اسے طلاق دے چکا ہے، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شہروز عالم نے ان کاغذات کو خود دیکھا۔ جب نینو کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ درندے سے آزاد ہو چکی تھی، مگر جس طرح کی حرکت اس نے معصوم سی نینا کے ساتھ کی تھی، بھلے ہی نینا اسے معاف کر دیتی، مگر شہروز عالم کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔
غصے سے بھرے ہوئے شہروز عالم نے فوراً اپنے خاص آدمی کو کال کی اور المیر خانزادہ کی معلومات لینے کو کہا، جو ان دنوں اپنی شادی کی تقاریب میں مصروف تھا۔ آج اس کی بارات تھی۔ سیلون سے تیار ہو کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور سے بولا کہ جلدی سے گھر کی طرف چلو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، بغیر یہ دیکھے کہ ڈرائیور کے روپ میں اس کے ساتھ شہروز عالم موجود ہے۔ گاڑی بجا اس کے گھر جانے کے ایک ویران سڑک پر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، تجھے گھر جانے کو کہا ہے، یہاں کہاں لے آیا ہے مجھے؟ اگلے پل گھوسے مار کر وہ اس کے منہ کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ شہروز عالم نے اس کے پورے وجود پر ایک کانچ کے ٹکڑے سے کٹ لگائے تھے۔ جہاں جہاں اس نے اذیت کا شکار کیا تھا وہ وہاں سے اسے کاٹ چکا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے ماں باپ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر شہروز عالم اسے وہیں سی حالت میں چھوڑ کر بالوں سے کھینچ کر کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تجھے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا اور دوسری شادی کر کے رنگ رلیاں منانے کا؟ جا، تجھے تیری سہاگ رات مبارک۔ 17 سالہ نینا نے 32 سالہ شہروز عالم کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب شہروز عالم کا پورا خاندان اکٹھا تھا اور وہ اس شہزادی کو اپنی بیوی قبول کر چکا تھا۔ وہ دلہن بنے اس کے کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ شہروز عالم کو لے کر اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی خوف موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا کہ بتاؤ، منہ دکھائی میں کیا لوگی، کیا پیش کروں تمہیں؟ جواب میں وہ سنجیدگی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ بس کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، صرف میرے بن کر رہیے گا۔ میرا اور آپ کا ماضی جو بھی تھا، لیکن حال میں کوئی تیسرا نہ آئے۔ وہ اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر کہنے لگا، شہروز عالم صرف اور صرف تمہارا ہے، جہاں بھی ہو اور وہاں بھی میں اپنے گناہوں پر توبہ کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ باقی کا تو مجھے سدھار ہی دو گی۔ مسکرا کر اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی جس میں وہ اپنی جائیداد اس کے نام کر چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے آگے کی پڑھائی کے لیے شہر کے نامور کالج میں ایڈمیشن بھی بھجوا دیا تھا۔ جس وقت اسے یہ پتہ چلا تو وہ خوشی سے لپک کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اوہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، بہت سارا تھینک یو۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی اور وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کہنے لگا، صرف تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں میری بھی ہر بات ماننی ہوگی۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہنے لگے، کیا باتیں ہی کرتے کرتے رہیں گے یہاں؟ شہروز عالم اسے باہوں میں بھر کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا اور وہ ان گھڑیوں میں مقید ہو کر اپنا سب کچھ اس کے نام کر گئی۔